للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ یہ آیات کریمہ دنیا میں ایک عظیم انقلاب کا ذریعہ بنی ہے، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عام طور سے دنیا کے قوانین اور رواجات ہوتے تھے، عرب کے جاہلیت میں بھی یہی طریقہ تھا اور دوسرے عجمی ممالک کے اندر بھی یہی قانون اور رواج چلا آتا تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا تو اس کی صرف بالغ اولاد اس کے ترکے میں حصہ دار ہوتی تھی، نہ عورتوں کا کوئی حصہ ملتا تھا نہ بچوں کو، جو نابالغ بچے وہ باپ چھوڑ کر گیا ہے اس کا بھی کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اگر کہیں قانونی اعتبار سے کوئی حق ہو بھی تو عملی اعتبار سے جو بالغ اولاد ہوتی تھی وہ سب کا مال ہڑپ کر کے چلی جاتی تھی۔ اور اسی بات کی طرف قرآن کریم نے سورہ فجر کے اندر اشارہ فرمایا ہے کہ وہ تاکلون التراث اکلا لما، انسانوں کی برائی بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تم میراث کا مال لپیٹ لپیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی جس دوسروں کا حق ہے وہ بھی مار لیتے ہو۔ تو یہ ایک عام طریقہ چلا ہوا تھا، اسلام میں سب سے پہلے اسلام نے یہ طریقہ ختم کیا اور عورتوں کو بھی حق وراثت کے اندر حق دلوایا، اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یتیموں کے احکام نازل فرمائے جو ان آیات کے اندر چل رہے ہیں۔ یہاں یہ جو آیت کریمہ جو میں نے سب سے پہلے تلاوت کی ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، اس کے شان نزول کے طور پر یہ ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ حضرت اوس ابن ثابت ایک صحابی تھے، اور ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 2 لڑکیاں اور ایک نابالغ لڑکا اور ایک بیوی وارث چھوڑے تھے، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ان کا وارث نہ ہوا۔ بیوی اور 2 لڑکیاں تو اس وجہ سے کہ وہ عورت تھیں،
اور عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا، اور بچہ نابالغ تھا، لہذا وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے میراث کے حقدار نہیں تھا، لہذا اس اوس بن ثابت کی بیوی اور بچہ اور 2 لڑکیاں یہ تو میراث سے محروم رہے۔ البتہ اس کے بعد پھر چچا زاد بھائی تھے، مرحوم کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اب جو اوس بن ثابت کے بچے تھے اور گھر والے تھے وہ بڑے پریشان تھے، اور انہوں نے پھر اوس بن ثابت کی اہلیہ نے جب یہ محسوس کیا کہ سارا مال تو چچا زاد بھائی لے گئے ہیں، لہذا ان سے یہ درخواست کی کہ بھئی پیسے تو آپ نے لے ہی لیے ہیں، تو آپ کم از کم ان بچوں سے شادی کر لیں تاکہ ان کی فکر سے فراغت ہو جائے اور آپ ان کے نان نفقے کے ذمہ دار ہوں، مگر انہوں نے یہ بھی منظور نہ کیا، نکاح نہیں کرنا چاہا۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون حاضر ہوئیں اور اپنے بچوں کی بے کسی اور محرومی کی شکایت کی۔ اس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے، تو اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کچھ توقف فرمایا، اور توقف کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس نے پہلے تو ایک عظیم انقلابی اعلان کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس ترکے میں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اس ترکے میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین لوگ چھوڑ کر جائیں۔ یہ اعلان بڑے واشگاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ عورتوں کو میراث سے محروم کرنے کا جو قانون یا رواج کہیں بھی پایا جا رہا ہے، اس کو کسی قیمت پر بھی اسلام میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میراث کے حقدار دونوں ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، جیسا کہ پھر آگے اللہ تعالی نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ یہاں ایک بات اہم قابل غور یہ ہے کہ کہنا تو یہ تھا کہ مرد اور عورتیں دونوں حقدار ہیں میراث میں، لہذا اگر شروع میں یہ کہہ دیا جاتا کہ للرجال والنساء جمیعا نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، تو بات مختصر بھی ہوتی اور ایک جامع انداز میں بات ہو جاتی، لیکن قرآن کریم نے اس کے بجائے دونوں کا الگ الگ مستقل ذکر کیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں جو والدین اور اقرب لوگ چھوڑ کر جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ دونوں جملے الگ الگ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ لائے ہیں دونوں کی اہمیت جتانے کے لیے، کہ عورتوں کو میراث کا حقدار قرار دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ضمنی طور پر اس کا ذکر کر دیا جائے، بلکہ اس کو مستقل ذکر کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت دل و دماغ میں بیٹھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما قل منہ او کثر، کہ مرنے والے کی میراث کی اور اس کے ترکے کی جو بات ہو رہی ہے، تو وہ ترکہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک میں حصہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ چھوٹی سی چیز اگر ہے تو وہ گویا اس کا کوئی لحاظ ہی رکھا نہ جائے اور اس کو میراث میں شامل نہ کیا جائے، بلکہ ترکے کا جو کوئی چیز ہے، ترکے کا جو کوئی سامان ہے، جو کوئی چیز ہے، وہ یقیناً تمام ورثاء کی ملکیت کا ایک حصہ ہے، لہذا چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ترکے سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی طرف متنبہ فرما دیا ہے خاص طور پر کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا جو بڑا بڑا کاروبار ہے یا اس کے جو بڑے بینک بیلنس ہیں ان کو تو تقسیم کر لو، لیکن جو چھوٹی چھوٹی جو گھریلو چیزیں ہوتی ہیں ان کی تقسیم کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ حالانکہ شرعی اصول یہ ہے کہ جو ہی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے تمام مال کی ملکیت اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، وہ مشترک طور پر اس کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی جوائنٹ اونرشپ ہوتی ہے سارے مال کے اوپر۔
لہذا اس میں کپڑے بھی داخل ہیں، اس میں برتن بھی داخل ہیں، اس میں گھر کا چھوٹا موٹا سامان بھی داخل ہے، وہ سب ترکے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ لہذا جب تک اس کو رسا کی باہمی رضامندی سے، اور جب کہ وہ بالغ اور عاقل بھی ہوں، جب تک استعمال نہ کیا جائے تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ میراث کے اندر غلط تصرف کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا میراث کو جلد از جلد تقسیم کرنا چاہیے اور جلد از جلد تصفیہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ نصیبا مفروضہ، یعنی جو مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ترکے میں حصہ ہے، تو وہ حصہ کیسا ہے؟ جو مفروض ہے، یعنی مقرر کیا ہوا ہے، طے شدہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ اگرچہ میراث کی تقسیم کے ہم احکام تو آگے بیان کر رہے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، لیکن جب میراث تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں اس وقت میں جو وارث تو نہیں ہیں رشتہ دار اور ضرورت مند بھی ہیں۔ وہ بعض ان میں یتیم ہوتے ہیں، بعض مسکین ہوتے ہیں، اور بعض دوسری قرابت کا حصہ رکھتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں۔ میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، شریعت کی طرف سے میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چچا زاد بھائی ہیں، جبکہ مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہے، تو جب اولاد موجود ہے تو چچا زاد بھائی کا حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن چچا زاد بھائی وہاں پر موجود ہے، فرض کیجئے جب میراث تقسیم ہو رہی ہے اس وقت موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تقسیم میراث کے وقت میں ایسے رشتہ دار بھی آ جائیں جو وارث نہیں ہیں اور ہیں ضرورت مند، یتیم ہیں اور مسکین ہیں، تو ورثہ سے کہا گیا ہے کہ تم ان کو بھی کچھ دے دو، یعنی وہ بطور مستحق تو حقدار نہیں ہے میراث کے، لیکن تمہارا ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ جب تمہیں میراث مل رہی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اپنے حصے میں سے ان قریب رشتہ داروں کو دے دو جو اس وقت میں جمع ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ جب وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب تقسیم کے وقت میں حاضر ہو جائیں غیر وارث اولو القربہ رشتہ دار، والیتامى اور یتیم لوگ اور مسکین لوگ، والمساکین، فارزقوہم منہ، تو ان کو بھی اس میراث میں سے جو تمہیں ملی ہے یعنی اپنے حصے میں سے کچھ دے دو، اور وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ جب میراث کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور مستحقین موجود ہیں اور کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو میراث کے حقدار نہیں ہیں، تو بعض لوگوں کو ان کی موجودگی ناگوار ہوتی ہے، اس ناگواری میں بعض اوقات کوئی ایسی بات بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ جس سے آنے والوں کا یا ان موجود رہنے والے رشتہ داروں کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ ان سے بات کرو تو مناسب انداز میں کرو، اول تو کچھ دے دینا چاہیے، اور اگر بالفرض دینا مشکل معلوم ہو رہا ہے یا دینا تو گوارا نہیں ہے، تو چونکہ دینا کوئی واجب اور فرض نہیں، لہذا اس واسطے کوئی نہ دینے سے گناہ تو ہوگا نہیں، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ ان سے نیک بات کر لو، ایسی بات کر لو کہ جو ان کی ہمدردی اور تسلی کا سبب بنے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ یتیموں کے حق کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ایک خاص جذبات کے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے حق کے تحفظ کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے، اور وہ اس طرح متوجہ کیا ہے کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ دوسرے کے حال کو اپنے حال پر قیاس کرے، یعنی دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں جو کچھ اس کے جذبات ہوتے ہیں تو دوسرے کے گھر والوں کے ساتھ بھی وہی جذبات ہونے چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ جو اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور وہ
چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جا رہا ہو، کمزور بچے جو کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو وہ کتنا فکر مند ہوگا کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا، اور میرے بعد کون ان کی دیکھ بھال کرے گا، اور کون ان کی معاشی کفالت کرے گا۔ تو جب تم اپنے بچوں کے بارے میں یہ خوف رکھتے ہو اور یہ فکر مند ہوتے ہو، تو دوسرا کوئی جس کا انتقال ہوا ہے اس کے بھی چھوٹے بچے ہیں، تو تم ان کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے، اور اگر وہ تمہاری سرپرستی میں آ گئے ہیں تو ان کے مال کو کھاتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میرے بچے ہوتے اور کوئی دوسرا میرے بچوں کا مال کھا جاتا تو مجھے کتنا ناگوار ہوتا۔ اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ ان کے بچوں کا خیال کرتے ہوئے ان کے مال میں صحیح معاملہ کرو اور اس میں کوئی حق تلفی نہ کرو۔ چنانچہ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں، خافوا علیہم، تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لہذا وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں، یعنی راستہ سیدھا اختیار کریں اور دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہ کریں۔ پھر آگے وعید بیان فرمائی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ یعنی بظاہر تو دنیا کے اندر آدمی کو حرام مال ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ بڑے ذائقے سے کھا رہا ہے اور اس کو لطف آ رہا ہے، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ حقیقت میں وہ پر لطف کھانا نہیں ہے، وہ در حقیقت آگ کے انگارے ہیں جو اس کے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ اس بات کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے۔ ہر حرام مال کے کھاتے وقت اللہ تعالیٰ ہر مومن کی، ہر مسلمان کی حرام مال سے حفاظت فرمائے۔